السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں قوت با کے، تو اس کے لیے جو ہم پہلے کافی ساری چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کیفیاتی، نفسیاتی اور جو مادی اسباب ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ جیسے مادی اسباب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گرم اشیاء کا بکثرت استعمال جو ہے نا، جس سے گرمی بڑھ کے ہمارے مسل جو ہیں وہ تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور گرمی کے بڑھنے سے کوئی بھی چیز پگھل جاتی ہے۔ یہی سائنس کا قانون ہے کہ گرمی سے ہر چیز پھیل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس قسم کی اغذیہ کا استعمال ہوتا ہے، اور عمومی طور پہ دوسرا ہوتا ہے کیفیاتی اسباب، یعنی گرمی میں کام کرنا یا اس طرح کے معاملات، یا بہت زیادہ غصہ رکھنا، یا اس قسم کے وہ معاملات جو ہیں وہ نفسیاتی میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے پروسیجر کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو ہماری اخلاقیات ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان کا بڑا اثر ہے ان چیزوں کے اوپر۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو بیماریاں ہیں جن کا تعلق آپ کے روحانیت سے ہے، آپ کے جسم کے اندر ایک روح ہے، وہ بھی بیمار ہوتی ہے، اس کو بھی غذا چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے بچوں کو روٹی کی بھوک کا تو بتاتے ہیں، لیکن یہ جو جنسی بھوک ہے اس کا صحیح استعمال نہیں بتاتے۔ ہمیں مریض ملتے ہیں تو بے شمار ان کے کیسز جو ہیں وہ ریڈ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایک کتنی بڑی قوت تھی، کتنی بڑی طاقت تھی، ہم نے اس کو بے دریغ استعمال کر دیا۔ تو بہت ساری خرابیاں ملتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جوڑوں کے اندر یہ رطوبات بھری ہوتی ہیں، جیسے آپ کسی بھی جانور کے پائے لینا، اس کے اندر سے وہ مکس سے نکلتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جوڑوں کی رطوبات خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سستی، یہ تھکاوٹ، کھچاؤ، دردیں شیٹی کا۔ بعض دفعہ جس پوزیشن میں آپ کے ٹانگ پہ زیادہ زور آ جاتا ہے تو اس وقت وہاں درد بڑھ جاتا ہے، اسی ٹانگ میں درد سرایت کر جاتا ہے، اور یہ بے اعتدالی کی وجہ ہے۔ آپ جتنی بھی پرانی ہسٹری اٹھا لیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، تو ان کے اندر یہ مسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے صرف اس چیز کو ایک مقصد سمجھا۔ اور میرے نزدیک جو شادی ہوتی ہے نا، شادی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ داری، احساس۔ اس کا تعلق ہرگز یہ اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ آپ اس کو صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پہ رکھ لیں۔ تو اس کی ایجوکیشن بڑی ضروری ہے، بتانا بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ محفوظ رہ سکے، آپ بیماریوں سے بچ سکیں۔ یہ جو آپ کے جوڑوں کے اندر رطوبات خشک ہونی شروع ہو جاتی ہے، عمومی طور پہ گنٹھیا ہو جاتا ہے لوگوں کو، جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، آرتھورائٹس پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح یہ معاملات ان کے مل رہے تھے۔ اگر تو نابالغ ہوتے ہیں تو یہ کثرت احتلام یا اس طرح کی علامات کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور سستی، تھکاوٹ اور دردوں کے اندر وہ ان کی علامات مل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو شادی شدہ ہیں، وہ ان کو اس چیز کا کوئی نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بس وہ کھایا پیا اور جس طرح بھی وہ معاملات ہوتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے غذا کے ہضم ہونے کا انتظار ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عمومی طور پہ معدے میں سڑاند اور تعفن ہونے سے وہ تبخیر معدہ اور اس طرح کافی سارے خطرناک امراض جنم لیتے ہیں۔ تو بارہا ہم نے یہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ ایک ضرورت ہے، اور کسی بھی چیز کا ضرورت کے وقت استعمال ہی مفید ہوتا ہے، اور اس کا بے دریغ استعمال کسی بھی چیز کا ہو، نشہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کی ہستی کو فنا کر دیتا ہے۔ تو اس کے اندر دوسرا سبب جو ہے نا حضرت صاحب، وہ یہ ہے کہ عبادات کی طرف توجہ کریں، کیونکہ یہ جو آپ کے ذہن کے اندر آپ کی سوچ ہے نا، سب سے بڑا سبب جو وہ پیدا کر رہی تھی، جسے آپ نفسیاتی اسباب بولتے ہیں، یہ عمومی طور پہ کیفیات میں آ جاتے ہیں۔ غصہ آ گیا، غم ہو گیا، لذت ہوگی، تو ایک ہی جگہ پہ اگر کوئی چیز مستقل قائم رہ جاتی ہے تو وہ مرض میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔
یاد رکھیں ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، ایک انسانیت کا مادہ ہوتا ہے یا غصے کا مادہ ہوتا ہے. تو روح سے یہ جو مذہب سے دوری کے بھی کچھ اثرات جو ہے نا آپ کے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں. تو دین کو لازمی پڑھیں، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ جو بھی بنیں، دین کو نہ چھوڑیں، عبادات کی طرف توجہ کریں. اپنی جو غذا ہے اس کو اعتدال میں کھائیں، جس طرح کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے. تو اس طرح ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، اور خصوصاً اس چیز کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ جو معاملات آتے ہیں اور اس قسم کی جو سوچ ہے وہ آپ کو فنا کر دیتی ہے. اس کی ایک مثال یوں لیں کہ ابن سینا کو ایک جگہ پہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ ایک مریض ہے، آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لاغر مریض چل کے نہیں آ سکتا. تو ابن سینا نے حامی بھر لی. جب وہاں گئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ اس مریض کو دم کر رہے تھے جو بیمار تھا. تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور غصے سے کہا کہ بیمار ہے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، آپ اسے کیا کر رہے ہیں، دم کر رہے ہیں. تو آگے سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خاموش. آگے سے انہوں نے فرمایا خاموش. تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا بڑا حکیم ہوں اور یہ ایک شخص نے مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی. تو آپ دم کرتے رہے اس کو. جب آپ دم سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن سینا کو کہا کہ سینا صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک بات کہی اور غصے میں ایک بات کہی، آپ کے جسم کے اوپر جو آپ کا رنگ تھا وہ لال پیلا ہو گیا، آپ کو اتنا غصہ آ گیا، آپ کی کیفیات چینج ہو گئی، آپ کی پوری باڈی کا میکنزم چینج ہو گیا. کیا اللہ کا کلام جو ہے اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہوگی؟ تو ابن سینا چونکہ ایک محقق آدمی تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا جی حضور میں اس کی جو ہے نا ریسرچ کروں گا. چونکہ ریسرچر آدمی تھے تو انہوں نے جا کے پھر وہ اس چیز کو دیکھا کہ ہماری طب کے اندر جو ارواح ہیں جن کو ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے سے کہ ارواح ہیں، تو ان کا بھی ہماری باڈی کے اندر فنکشن ہے، اور ان کا جو سورس آف میڈیم ہے وہ خون ہے، اور قوا کے ذریعے جو ہمارے افعال سرزد ہوتے ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. تو انہوں نے پھر آ کے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایکسکیوز کیا، معافی مانگی. انہوں نے کہا حضرت آپ نے کمال کر دیا، میں نے ساری زندگی پڑھا تھا کہ ارواح ہوتی ہیں اور ارواح کام کس طرح کرتی ہیں، لیکن آپ نے مجھے بتایا نہیں بلکہ پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. تو اسی لیے یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مذہب سے دور نہ ہو. اسلام جو ہے وہ ایک بہت بڑا یعنی پورے کائنات کا ایک بہت بڑا یعنی کہ جو ہے دین ہے. اس کے اندر ہماری ہر بات کا جواب ہے. اس کے اندر آپ کو یہاں تک کہ پیشاب اور پخانہ کرنے کا بھی جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث ہے، علم حاصل کرنا، یعنی اس کے اندر اس کے جو الفاظ ہیں نا، علم حاصل کرو تاکہ تمہیں حلال حرام اور جائز ناجائز کا پتہ چل جائے. اس کے اندر ہمارا کھانا، اس کے اندر ہمارا پینا، اس کے اندر ہمارا کمانا، اور اس کے اندر جائز ناجائز کے اندر بے شمار ایسی چیزیں آتی ہیں جس کا ہمیں علم ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ کس طرح یہ کام کیا جائے اور کس طرح اپنی زندگی کو بچایا جائے. اگر آپ ان کے اندر پھنسے رہیں گے تو یقیناً خطرناک امراض آپ کے اوپر آئیں گے اور آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس کے لیے چند ہدایات ہیں جس پہ بات کر کے ہم اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے گردوں کے سکیڑ جو ہیں ان کو کھولا جائے اور اس کی سوزش اتارے جائے. اس کے لیے عمومی طور پہ اکسیر سرت سکمونیہ ہم استعمال کرتے ہیں صبح و شام خالی معدہ، اور کچھ عرصے کے بعد گرم تر سے تر گرم غذائیں دے کے ان سکیڑ کو کھول کے، کیونکہ مستقل جو امساک کی ادویہ کھانے کے بعد نا غدود جاذبہ کے اندر مواد رک رہا ہوتا ہے خصوصاً، اور غدود ناقلہ بند ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو پہلے آپ سمجھا دیں اور اکسیر صورت سکمونیہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے وہ سکیڑ کھلتے ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے ہم مولدات پہ آتے ہیں. 5 نمبر لبوب مقوی استعمال کرواتے ہیں. اس کے بعد جا کے پھر جو ہے ہم مغلظ استعمال کرواتے ہیں 6 سدا جوانی، جو حکیم شریف دنیا پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور نسخہ ہے. اس کے بعد اکسیر نمبر 1 کھلا دیتے ہیں.
اس کے بعد جو اس کی حدت ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، گردوں کے سکیڑ بھی کھل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ جو صورت انزال کے عوارضات جو تھے وہ بھی دور ہونے شروع ہوتے جب بالکل ویسی کیفیت ہے کہ جس طرح ایک ٹینکی خالی نہیں ہو جاتی پانی والی، آپ اس کو دوبارہ چلا کے موٹر کو پانی کو بھرتے ہیں، وہ ٹینکی جب بھر جاتی ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ ٹونٹی چلاتے ہیں یا کوئی بھی نل کھولتے ہیں یا کوئی شاور کھولتے ہیں تو پانی آ رہا ہوتا ہے، سیم وہی کیفیت ہوتی۔ تو پہلے آپ نے مولد دیا، پھر مغلظ، پھر اس کے بعد اکسیر نمبر 1 استعمال کر کے حدت ٹوٹ جاتی ہے صفرا کی، اس کے بعد جا کے پھر آپ 2 نمبر کے اندر آ کے 2 سطح جوانی استعمال کروا دیں، اور اس کے بعد 3 نمبر کوئی بھی مقوی استعمال کروا دیں، انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہوتا جائے گا۔ اور ان کے یعنی اس پورے پیریڈ کے اندر سب سے مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جلد بازی نہ کریں۔ جلد بازی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پیدا کرتی ہے، اور بہت زیادہ میں نے اپنی پوری پریکٹس کی جو فیلڈ ہے نا، اور اپنے اساتذہ کے پاس رہ کے، اپنے والد صاحب تھے یا میرے ماموں جی تھے یا میرے نانا جان تھے، یہ ایک ماشاءاللہ حکیموں کا ایک سلسلہ ہے، تو یہی چیزیں سیکھی ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا کیس نہیں ہوتا، کوئی شارٹ کیس نہیں ہوتا۔ سب سے مشکل ہماری جو طب کے اندر یوں سمجھ لیں کہ یہی علاج ہوتا ہے۔ کینسر کے مریض بھی کوئی اتنے زیادہ وہ یہ کہہ لیں کہ وہ پریشان کن نہیں ہوتے، کڈنی فیلئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی اتنا خطرناک مریض نہیں ہوتا جتنا کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہماری بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، خرابیاں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اور اس کے سارے پیرامیٹر کو جاننے کے بعد طبیعت مدبرہ بدن کی اصلاح کرتے جائیں، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی محسوس ہو وہاں وہاں آپ ان چیزوں کو دیتے جائیں، اور غذا پتلی شوربہ دار رکھتے ہوئے جسم کے اندر صالح رطوبات پیدا کر کے پھر ان کو جذب کروا کے ان رطوبات کو آگے جا کے سودا میں بدلتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قوت ماسکہ ٹھیک کریں تاکہ بار بار مریض ریپیٹ نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کے اندر علاج کرتے ہیں نا تو اس میں کافی ساری باتیں ایسی آ رہی ہوتی ہیں جن کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کہ جسم کے اندر مرض نے حملہ کیا، ہمارے جسم کے اندر مفید جو امیونٹی ہے اس نے جا کے اس کا مقابلہ کیا، جیسے وہ کوئی جراثیم آتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے جو WBC ہیں فوری طور پہ اس قسم کا اینٹی ڈوٹ تیار کر کے باڈی کے اندر اس کی جو ہے مرض کا مقابلہ شروع کر دیتے۔ طبیعت مدبرہ بدن خود کام کر رہی ہوتی ہے، تو صرف اس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، طبیعت کی معاونت کی ضرورت ہے، تو ہمارے کافی سارے معاملات تو اول تو خود ہی ڈیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے تو اس میں طبیعت کی معاونت ضروری ہے، اور اس کے اندر خصوصی طور پہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں یا میرے باپ یعنی میرے ساتھ کوئی بندہ لڑ رہا ہو تو باہر سے میرے والد صاحب آئیں گے، تو وہ آ کے سب سے پہلے اس شخص کو پکڑیں گے جو مجھے مار رہا ہوگا، تو پھر جب اس کو وہ پکڑیں گے تو اس کے بعد مجھے سانس آئے گا تو میں اس بندے کو ماروں گا۔ سیم یہی حال ہوتا ہے کہ مرض نے اندر سے جکڑا ہوتا ہے، تو جو دوا ہوتی ہے دوا نے جا کے اس کو کرنا ہوتا ہے، طبیعت مدبرہ بدن اپنی خود طاقت میں آ کے اس مرض کو کک آؤٹ کرتی ہے باہر۔ تو اس لیے ان امراض کے اندر جب وہ مرض اعضاء کام کر کے قوتیں لڑ لڑ کے کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، تو جیسے کوئی آرمی جاتی ہے کسی جگہ پہ، وہ فتح ہو جاتی، فتح ہونے کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو ظاہری بات ہے جنگ کے دوران ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی کھانے پینے کی، انہوں نے لڑنا ہوتا ہے، ان کو وہ اچیومنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے وہ اپنے تن من دھن لگا دیتے ہیں، تو واپسی پہ تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر ان کو ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان کو مقوی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ ان کو مقویات کھلاتے ہیں۔ مقویات کے بعد جا کے اگر آپ جا کے ان مریضوں کی قوت ماسکہ بحال کریں گے نا تو تب مریض ریپیٹ ہونے سے بچے گا۔ جیسے پیشاب کے مسائل تھے، آپ ان کی آگے قوت ماسکہ ٹھیک کریں گے تو وہ معاملات میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے ڈائبٹک مریض ہیں، آپ ان کو میڈیسن دے رہے ہیں، فائدہ ہو گیا، فائدہ ہونے کے بعد جب آپ ان کے سارے جسم کے اندر حرارت، قوت اور رطوبت کا اعتدال پیدا کر لیں، پھر اس کے بعد آ کے اس کی قوت ماسکہ ٹھیک کریں اس کے عضلات کے اندر آ کے، تو وہ مریض بار بار ریپیٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پیشاب کے مریض ہیں، جب ان کو بار بار آ رہا ہوتا ہے، ان کی غیر طبعی معاملات کی اصلاح کریں تو اس کے اندر جو اس کی خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں
اس کو ڈیل کرنے کے بعد آپ اس کی قوت ماسکہ ٹھیک کریں، گردوں کی پیشاب کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صورت انزال کے اندر اگر مثانے کا بلیڈر ڈھیلا ہو جائے، اس کے اندر وہ گرپ نہ رہ جائے، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ کلئی ہے، گرمی کے اندر ربڑ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ گرپ نہیں رہ جاتی۔ مثانے کے اگر مسائل آ رہے ہیں اور اس سے جو قوت با کے امراض آ رہے ہیں تو کشتہ کلئی جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے روٹین کے مطابق جو۔ اور اسی طرح اگر آپ کے جسم کے اندر ٹیسٹوویرون لیول کم ہے، ٹیسٹیز کے اندر کوئی خرابی ہے اور گردوں کے اندر حدت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے دماغ پہ اثرات آ رہے ہیں، حواس پہ اثرات آ رہے ہیں، تو سلور چاندی اس جگہ پہ بالخاصہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے ٹیسٹیز کے اوپر چربی بھی چڑھا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان امراض کے اندر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس چیز کا استعمال کیا جائے۔ اور مولدات کے اندر مغز بادام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور مغلظات کے اندر آپ جو ہے کشمش ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ مکھن جو ہے وہ آپ کی خشکی اور آپ کے اندر کے وہ جو اعضاء کے اندر جو خشکی اور کھردراپن پیدا ہو چکا ہے یا جس سے آپ کے ٹیشوز پھٹ رہے ہوتے ہیں یا ان کے اندر کوئی سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دور کرنے میں اس کا بہت زیادہ رول پلے ہے اور اس سے آپ کے جسمانی اعضاء کے اندر بھی تر و تازگی کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے خصوصی طور پہ مربع آملہ، دیسی گھی، دیسی گھی تو بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس سے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کی سوزش ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے مربع آملہ اور پھلوں میں خصوصی طور پہ سیب کا استعمال، مربع ہرڑ۔ اگر آپ کے دل شدید کمزور ہے تو مربع آملہ لازمی استعمال کریں، اس سے گھبراہٹ، جلن جو بڑھ رہی ہوتی صفرا کی وجہ سے وہ بوجہ تسکین وہ بھی ختم ہوتی ہے اور دل کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ کا انسٹرومنٹ لیول ڈیمیج ہو رہا تھا، دل کی جو رفتار ہے، دھڑکن ہے، وہ غیر طبیعی ہو رہی تھی، وہ آپ کی ان کنٹرول ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے فرکشن اور رگڑ کا قانون بھی تو یہی ہے، حرکت سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور نتیجتاً گرمی کے بڑھنے سے فوری طور پہ یہ علامات آ جاتی ہیں۔ تو دل کی اگر کمزوری بڑھ رہی ہو تو آپ اس کا استعمال لازمی کیجئے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی آنتوں کے اندر انفیکشن ہے، گرمی کی زیادتی سے آپ کی آنتوں میں بہت زیادہ انفیکشن ہو کے آپ کو پیچش مروڑ کی کیفیت رہتی ہے اور انزائم ٹھیک نہیں، کوئی بھی چیز کھاتے فوراً پیچش آ کے وہ نکل جاتی ہے، تو آنتوں کی اصلاح لازمی ہے۔ اس کے لیے سونف جو ہے نا، آپ وہ توے پہ بھون کے اس کا پاؤڈر کر کے لازمی آپ استعمال کیجئے گا۔ اور اگر اس کے بعد آپ کے مفید بیکٹیریاز جو آنتوں کے اندر جو ہے وہ غذا کے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر معاونت کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ختم ہو چکے ہیں، کسی وجہ سے وہ متاثر زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ کی غذا کسی وجہ سے بھی قوت ماسکہ ٹھیک نہیں ہو رہی آنتوں کی، تو اس وقت آپ حلیلہ سیاہ بریاں لازمی استعمال کریں، جس سے آپ کے دماغ کی وجہ سے اور نظر پہ بھی اثر پڑ رہا ہوگا تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ وہ فکس نہ کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے منہ کے مسوڑوں کے اور اس طرح آپ کی وہ حدت کے پیشاب کی نالی کے امراض آ رہے ہیں، آپ اس کو لازمی ڈیل کریں۔ قطروں کی جو صورت ہو رہی تھی نا، اس کو بھی آپ لازمی مد نظر رکھیں، جیسے وہ گھر کے اندر غسل خانے کے اندر وہ ہم نے ایک جالی لگائی ہوتی جہاں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جب بھی کچرا آ جاتا ہے، مٹی آ جاتی تو پانی نہیں گزر رہا ہوتا، تو وہاں پہ بظاہر گردوں کے کچرا پھنس رہا ہوتا ہے اس کی چھلنیوں میں، وہاں پہ وہ تریاک گردہ وغیرہ دے کے یا کوئی تھوڑی سی پیشاب آور چیز لے کے یا سنگل بکھڑا استعمال کریں، کھل کے پیشاب آنے سے وہ سارا مواد صاف ہو کے اگلی دفعہ کیا پیچھے سے پریشر آتا ہے تو سارا پیشاب نکل رہا ہوتا ہے۔ ایسے مریض عمومی طور پہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو فوری جیسے جھٹکا لگتا ہے یا کھڑے ہوتے وقت جھٹکا لگتا ہے، پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں اور عمومی طور پہ وہ نمازی حضرات شکایت کر رہے، ان کے گردوں کو تھوڑا سا پریشر دے کے وہاں صاف کر دیا جائے۔ اسی طرح جن کے اندر ہارٹ کی بلاکنگ آ رہی ہوتی ہے اور ان کا خون گاڑھا ہو رہا ہوتا ہے، ان کو خون پتلا کرنے کی لازمی دوا دیں، جس کے اندر ادرک، پودینہ، لہسن، ہلدی، کالی مرچ، اس کی چٹنی لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے لیے کوئی بھی گرم تر سے تر گرم غذاؤں کا استعمال کروا کے ان کے خون کو پتلا کریں۔ اچھا، بلڈ پریشر کے عوارضات سے اگر خون کو پتلا کرنے کی زیادہ ہی ادویات کھا کے پھر بھی خون جب پتلا ہوتا ہے تو سیرم آف سیمن بھی پتلا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی صورت انزال جو ہے نا وہ لازمی ہو جاتی ہے، تو اس وقت مفرہ شاہی جو جوارش شاہی ہے وہ استعمال کروا دیں، نہیں تو سونف، چھوٹی الائچی کا کعوہ لازمی استعمال کروائیے۔ اور اگر صفرا کی زیادتی سے شوگر بھی ہو اور ساتھ میں صورت انزال ہو
सौंफ, छोटी इलायची और साथ में खुश्क आंवला का कावा लाजमी दीजिएगा। इससे वो मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक मुख्तसर बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि किसी एक वजह से नहीं होती, उसमें मुफरत उज़्व तो एक ही होता है, लेकिन उसकी ख़राबी के असरात और दर्जात जो है ना वो मुख्तलिफ होते जाते हैं। उनके अंदर आपने बिलखासा चीज़ों का इस्तेमाल करना है और उन हिस्सों को ठीक करना। बाज़ लोगों को सफ़रा की ज़्यादती से कब्ज़ भी हो रही थी, सिर्फ़ आप उनको 6 मुसल दे दें गुद्दी उज़लाती मरीज़ को, तो उसी से ही उसकी सूरत अंजाल ठीक हो जाती है। तो बाज़ लोग जैसे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुग़ल्लिज़ात खा खा के उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होता है, उनको पहले कुछ दिन हब्बे साबर दे के उनके अंदर से वो सारा मवाद निकाल के आप बाहर ख़ारिज करें। जैसे ही उज़लात के अंदर से वो मवाद निकलेगा, कुछ तबीयत होश में आती है। अब मुकम्मल खून का बहाव ठीक होना शुरू हो जाता है। नहीं तो कम अज़ कम आप उसको सब्ज़ मिर्च भी दे दें तो कब्ज़ टूट जाती है। तो वहाँ से निकालने के बाद ला के अगर तो उसका सौदा गैर तबई है तो सिर्फ़ आप उसको जो है अजवैन पुदीने का कावा देना शुरू कर दें, और उसके लिए सिर्फ़ खुलंजान आप इस्तेमाल करें, दारचीनी इस्तेमाल करें, उसी से उसकी सूरत अंजाल ठीक होनी शुरू हो जाती है। हरारत जैसे पूरी होगी, मरीज़ की सूरत अंजाल ठीक हो जाएगी। इसी तरह जिन लोगों के वो दांतों के वो इस चीज़ों के मामलात आ रहे हों, जिनमें ख़ुसूसन मसूड़े हिल रहे हों और कुछ इस तरह के एंटीबायोटिक खाने से वो इन अमराज में फंस गए हों और उनका मिजाज सौदावी हो या बलगमी हो, तो ऐसे मरीज़ों को आप मस्तगी रूमी वगैरह या इस तरह का कोई कम्बिनेशन दें जिससे वो सारे उसके जोड़ जो है वो ग्रिप में आने के बाद वो मामलात आ जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मोहरों के मसाइल होते हैं, उन लोगों को भी ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जिनकी वजह से वो सारे मामलात उनके मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो खून पतला हो जाता है और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उस वक़्त आप तो एक तो ये है कि मस्तगी रूमी और साथ में कोई भी तबशीर का कम्बिनेशन दें जिसकी वजह से उनके सारे बेसिक टिश्यूज़ भी ठीक हो जाए और साथ में क़ुव्वत मास्का भी बहाल हो जाए। इसी तरह कुछ और मरीज़ भी आ रहे होते हैं जिनको दिमागी अवारज़ात होते हैं, वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके उन मामलात को दूर करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए आप उनको कावा दें, उस्तक़ुद्दूस, उसके बाद गुल बाबूना, सौंफ, छोटी इलायची और बालछड़ का कावा दें। इससे उनके ये मामलात जैसे दूर होते जाएंगे, नींद भी आनी शुरू हो जाएगी और बग़ैर यानी कि नशावर दवा के उनके ये मामलात भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। यानी हर स्टेज के अंदर उसकी उस ख़राबी को मद्देनज़र रखना है कि किस वजह से ये मामलात आ रहे हैं, और अगर वो उन चीज़ों को अज़ाए रईसा और अज़ाए शरीफ़ा में से जो भी ख़राब हो रहे हैं, अगर उनको देखे बगैर अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ख़राब हो जाएगा मरीज़। जिगर पे, गुर्दों पे अगर वरम है, सूजन है, तो सबसे पहले उनको उतारने के लिए मुहल्लिलात में चले जाएं या उसको सोजिश उतारने वाली चीज़ें मसलन हल्दी, गुलकंद जो है वो गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच गुलकंद, 5-7 बादाम भगो के 1 चम्मच रोगने बादाम दे, ताकि जिस्म के अंदर वो सारे मामलात जो है उनके ख़त्म हो, सोजिश ख़त्म हो, सुकेड़ ख़त्म हो, उनके सुद्दे जो हैं वो निकलें। इसी तरह जिन लोगों को दर्द वाली अद्विया खाने से, पेन किलर जो मेडिसिन खाने की वजह से उनके अंदर मुखद्दरात की सूरत पैदा होने के बाद ये मामलात हों, उनके लिए जो है 1 इंच अदरक 1 कप गर्म दूध के अंदर आप उसको उबाल के अच्छी तरह, तो उसके बाद अदरक साइड पे कर दें, 2 चम्मच रोगने बादाम डाल के सुबह शाम दें, यहाँ तक कि उनको मोशन शुरू हो जाए। इससे उनकी दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही उनके जो ये सूरत अंजाल के जो वो मामलात आ रहे थे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो किसी भी जगह के अंदर अपने आप को बाउंड ना करें, फितरत को समझें कि वो आपको क्या इशारा दे रही है, मरीज़ के अंदर ख़राबी कौन सी है और किस दर्जे की है, और दवा का इंतखाब किस दर्जे में जाके आपने करना है। कोई फ़िक्स मेडिसिन नहीं होती, ये ज़हन में रखें। जो फ़िक्स मेडिसिन के दावे कर रहे होते हैं यकीनन वो मरीज़ों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। हर जगह पे आगे ख़राबी होती है और ख़राबी का सबब होता है, और उसके अंदर क्योंकि इंसान की बॉडी बहुत पेचीदा है, इसके अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ हैं और इसको समझना इंसान के बस की बात नहीं। ये तो अल्लाह का एक ख़ास करम होता है इंसान के ऊपर कि उसको बतौर मुआलज चुन लिया जाता है। और हमें भी अपने ओहदे से गद्दारी नहीं करनी चाहिए। मरीज़ ठीक हो ना हो, हमें अपने फ़ितरी उसूलों से इनहराफ नहीं करना चाहिए। मरीज़ ठीक नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर लें
ہو سکتا ہے اس کے نصیب کے اندر اللہ نے شفا نہ لکھی ہو یا ایک ٹائم پیریڈ فکس ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معالج کی عزت لازمی ہے، علم کی خیرات اور صدقہ جو ہے نا وہ لازمی ہے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا، جو آپ کے پاس ضرورت مند حکیم آئے آپ سے سوال کرے اس سے پوچھیں اور اس کو بتائیں۔ نمبر دو، خود ساختہ علاج نہ تو حکیم کو خود کرنا چاہیے بلکہ اپنے سینئر سے کروانا چاہیے، اور عوام کو بالخصوص اپنا ذاتی طور پہ علاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے، ایک فیلڈ ہوتی ہے جس کے اندر آگے کوئی بھی کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں، بلکہ آپ جس شخص پہ مطمئن ہیں اور وہ آپ سمجھیں کہ آپ کی جان، آپ کا پیسہ اور آپ کا وقت، یہ تین قیمتی چیزیں اس کا نقصان نہیں کرتا، وہ جو شخص بھی ہے، جس مذہب سے بھی ہے، آپ ان سے اپنا علاج کروائیں۔ آپ ہومیوپیتھ سے مطمئن ہیں وہاں جائیں، آپ ایلوپیتھ سے مطمئن ہیں آپ وہاں جائیں، آپ ایک حکیم سے مطمئن ہیں آپ وہاں جائیں، اور اگر آپ تعویذ پہ، دم پہ مطمئن ہیں اور اس شخص پہ مطمئن ہیں اور آپ یہ جانتے کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اللہ کا کلام برحق ہے، نفسیات بھی ہمارا علاج ہے۔ تو ہر شخص اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کسی بھی فن کی برائی کرنا مقصود نہیں ہوتی۔ یہاں ایک چھوٹا سا پبلک میسج تھا جو میں نے کہا کہ بنا کے عوام کی آگاہی کے لیے آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تو اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، حکیم ہارون سومرو۔